جناب مفتی یوسف کشمیری صاحب، ایم پی اے کریم بخش گبول صاحب، شیخ یحییٰ بھٹی صاحب، مفتی ظفر عیسیٰ صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد امجد صاحب، محمد عظیم صاحب، علماء کرام اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پاکستان میں 3 قسم کا تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ ایک انگلش میڈیم اسکولز، ایک اردو میڈیم اسکولز اور ایک مدارس۔ اور جب یہ نظام 3 ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو، بچوں کو اس معاشرے میں بھیجتا ہے تو وہ انٹر کنیکٹ ایک دوسرے سے نہیں ہو پاتے، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن پاتا۔ انگریزی بولنے والے یا انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو اردو بولنے والے یا اردو اسکولوں سے نکلنے والے بچوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ معاشرے میں 2 ڈیوائڈ ایک بہت بڑی آئی۔ پھر جو مدارس سے بچے نکلے وہ بھی اس معاشرے میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ وہ جگہ اس لیے نہیں بنا سکے کہ ایک زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، آج تو مدارس ہمارے بہت لیٹسٹ تعلیم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، اور آج کے مدارس سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ نہ صرف معاشرے میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی چلتے ہوئے اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ دنیا میں بھی مقام حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت کا مقام تو ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم کے حساب سے اور ان کی تربیت کے حساب سے انہیں ملتا ہی ہے۔ تو جب یہ حکومت آئی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے یکساں نظام تعلیم کے اوپر توجہ دی اور زور دیا کہ جو ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ، وہی گورنمنٹ اسکول کا سلیبس بھی ہو، اور کوشش یہ کی کہ وہی سلیبس مدارس میں بھی انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ مدارس نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس یکساں نظام تعلیم کو ویلکم کیا، اور اس یکساں نظام تعلیم اور اس نصاب کو بنانے میں مدارس نے اور علماء نے بے انتہا کوشش اور حکومت کا ساتھ دیا، اور اس سلیبس کو ایسا سلیبس ڈیولپ کیا جو سب کو قابل قبول ہو۔ میری خواہش ہے کہ جیسے پنجاب میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ایز اے سبجیکٹ اسے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، ایسے میں اس سندھ میں یہ کام اللہ تعالیٰ میرے سے لے لے، اور اس میں مجھے علماء کی گائیڈنس کی بے حد ضرورت ہے۔ میں وائس چانسلرز کو بلا کر یہ میٹنگ کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر، خواہ وہ ڈاکٹر بن رہے ہوں، وہ انجینئر بن رہے ہوں، وہ پائلٹ بن رہے ہوں، یا وہ کوئی اور چیز اپنا شعبہ چنیں، لیکن وہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، کیونکہ جو کمی انسان کے اندر ایز اے مسلمان میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کمی ہمارے اندر رہ جاتی ہے، وہ اپنے دین کی طرف یا دین کی لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے وہ ہمارے اندر بحیثیت ایک نفیس انسان وہ کمی رہ جاتی ہے۔ اور میں نے بہت مطالعہ اس کا کیا ہے کہ جن بچوں نے یا جن دوستوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملی، اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی تو اللہ انہیں کر ہی رہا ہے۔ تو جو ریاست مدینہ کا قیام کا تصور وزیر اعظم عمران خان نے پیش کیا ہے، اس میں ہمیں علماء کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اس میں کیونکہ علماء کو لوگ سنتے ہیں، ان کی بات دل سے قبول کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام اپنے اجتماعات میں ریاست مدینہ کا تصور جو ہے اسے کلیئر کریں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر ریاست مدینہ ہے کیا یا تھی کیا تھی، اس کا کانسیپٹ کیا تھا، وہ کس بیسس پہ بنائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی پاک نے جب مدینہ میں انصاف کا نظام قائم کیا
تو اس نظام کے تحت ایک عام آدمی کی زندگی کیسے بدلی ہے، ایک خاص آدمی کو عام آدمی کا جو فرق تھا وہ کیسے مٹا اس سے. جب یہ بات ہمارے لوگوں کی سمجھ آ جائے گی تو ریاست مدینہ کا تصور یا قیام جو ہے. میں ایک بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی ہے اس کا کہ نہ جانے ریاست مدینہ میں کیا ہوگا. یہ جو عمران خان بات کرتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو نہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا. ہر چیز کا آلٹرنیٹ اس کے اندر موجود ہے. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں بلا سودی نظام کیسے چلتا ہے دنیا میں، کس طرح کامیاب ہوتا ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، منافع کیسے کمایا جاتا ہے، کس منافع کا کتنا حصہ فلاح و بہبود پر لگایا جاتا ہے. یہ ایک یعنی اس کا اگر جو میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں یا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب اگر ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو نظام قائم ہے، جو انسانیت کی قدر ہے، جو وہاں پہ جھوٹ کو معیوب سمجھا جاتا ہے، سچ بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں بلکہ یہ ایک فرض سمجھا جاتا ہے کہ سچ ہی بولے گا انسان، وہاں پہ جو سوشل ویلفیئر کا نظام قائم ہے، وہ ہمارے جو اچھی چیزیں وہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں سے اٹھائی گئی ہیں، وہ وہاں سے اچھی چیزیں لی گئی ہیں. تو وہی چیز اگر ہم یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کئی لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس کے اندر کیا تکالیف انہیں پیش آئیں گی، ان کے بزنس کو کیا ہوگا، یا ان کی فیملی لائف خراب ہو جائے گی، یا کس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آئے گی. تو اس میں صرف ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اپنا ایک حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں وہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں، بات ان کی پہنچ سکتی ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، عمران خان کو آج ان کو کووڈ ڈائگنوز ہوا، اللہ انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے، اللہ نے انہیں ہمت دی اور زندگی صحت کے ساتھ دی، تو میرا یہ یقین ہے کہ اپنے وہ اس ویژن پہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ویژن میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا ان کا، کیونکہ ہم نے پوری کیمپین میں ایک دفعہ بھی ریاست مدینہ کا ذکر نہیں کیا. اگر تو یہ سیاسی نعرہ ہوتا تو الیکشن اسی بیسس پر لڑے جاتے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے آئے. یہ الیکشن جیتنے کے بعد جب پہلی تقریر خان صاحب نے کی تو اس تقریر میں انہوں نے ریاست مدینہ کے تصور کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ میں یہ میرا مشن ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو صحت یابی کے ساتھ زندگی عطا فرمائی تو وہ اس تصور کو اس پاکستان میں اللہ کے حکم سے اس کو رائج کر کے جائیں گے جس طرح بھی اللہ نے انہیں موقع دیا. ہمارے وطن عزیز کی جو ترقی و خوشحالی ہے اس میں مدارس کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے یہ میرا اے ڈی سی جو ہے اس کا نام بھی عمران ہے، اس نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ جو پچھلے نیول چیف تھے انہوں نے ایک کوٹا مقرر کیا کہ مدارس سے انہوں نے بچوں کو لینا ہے، اور وہ بچے جو نیوی میں مدارس سے گئے وہ سب کے سب کسی اچھی پوزیشن پر نیوی میں موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک تو دینی تعلیم کا خزانہ ان کے پاس ہے، پھر انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر وہ پاکستان کی فورسز میں چلے گئے. جب وہاں چلے گئے پہنچ گئے تو ایک آپ اپنے مدرسے کا پیغام بھی لے کر وہاں جاتے ہیں. میں اپنے جس اسکول سے پڑھا ہوں میں اسے آج تک بھول نہیں سکا، اچھا تھا یا برا تھا، جو بھی میری یاد اس کے ساتھ ہے وہ میں آج بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کے مدارس سے جو بچے نکل کر فورسز میں جائیں گے یا گئے ہیں وہ بھی آلریڈی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کے دفاع میں بھی کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنی تعلیم اور اپنی اس زندگی کا حصہ شیئر کرتے ہوں گے، جو کہ ایک ثواب کا ثواب ہے اور ایک بہترین عمل کی طرف بھی لوگوں کو لاتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاک افواج کے شانہ بشانہ ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں سب سے آگے آگے رہے ہیں وطن عزیز کے دفاع میں، جانیں بھی قربان کی ہیں، ان کے ساتھ لڑے بھی ہیں، اور اس ملک کی ڈیفنس لائن جو ہے وہ ہمارے مدارس سے بچے نکل کر گئے ہیں جس کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں.
میں آخر میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں، اور مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب میں اس قسم کے مدارس میں آتا ہوں. میرا جانا اکثر رہتا ہے مدارس میں. جب میں اس قسم کے مدارس میں آتا ہوں جہاں پہ میں ایک اعلیٰ معیار تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور دل لبھانے والی فیسلٹی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک کانسیپٹ جو پچھلا چلتا تھا مدارس کا وہ بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ کسی اچھے مدارس میں مدرسے میں پڑھنے والا بچے میں کوئی فرق نہ رہے، نہ اس کی تعلیم میں فرق رہے، نہ اس کی تربیت میں فرق رہے. اگر فرق رہے تو بہتری کی طرف رہے، اور نہ ہی وہ اس عمارت جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہو کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکے. میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 35 سالہ سفر میں ماشاءاللہ بے انتہا اللہ نے آپ کو ترقی دی اور وہ مقام دیا جو کسی بھی یونیورسٹی کو حاصل کرنے کا ایک خواب ہوا کرتا ہے. میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج اسناد حاصل کی، جنہوں نے تعلیم سے آراستہ ہوئے اس یونیورسٹی سے، اور یہاں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج سے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.